اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ دورہ تفسیر قرآن میں آج ہم پارہ نمبر 11 کی آیات مبارکہ اور اس پر مشتمل سورہ مبارکہ کے بارے میں چند ایک مختصر سی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین ہم سب کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پارہ نمبر 11 کا آغاز لفظ یعتذرون سے ہوتا ہے کہ وہ معذرت چاہتے ہیں، معذرت مانگتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 129 تک مشتمل ہے۔ یہاں سورہ توبہ مکمل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سورہ توبہ سے اگلی سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں مکمل موجود ہے اور اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک یہ آیات مبارکہ 11ویں پارے پر مشتمل ہے۔ سورہ توبہ کی ان آیات مبارکہ میں منافقین کی طرف سے باطل عذر جو چاہے جا رہے تھے اور باطل قسمیں جو منافقین کھایا کرتے تھے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان پر یقین نہیں کرنا۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں سے بے شمار مرتبہ منافقین کی طرف سے عہد و پیمان کی خلاف ورزیاں ہوں، اور اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ترین صحابہ کرام ہیں ان کے اخلاص اور ایمان کا ذکر کیا گیا۔ جنگ تبوک میں کسی وجہ سے نہ شریک ہونے کی بنا پر جن لوگوں نے توبہ کی تھی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد 2 مسجدوں کا ذکر کیا گیا، ایک ہے مسجد ضرار اور دوسری ہے مسجد تقوی۔ مسجد ضرار یہ وہ مسجد ہے جو کہنے کو تو مسجد تھی لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے بنائی گئی تھی، جس کی بنیاد تقوی پر نہیں تھی بلکہ نبی پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے والے منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد ایک مسجد وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بنائی، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے اللہ کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مدینہ پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ کی بنائی گئی ابتدائی مساجد میں سے یہ مسجد ہے، مسجد قباء۔ اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سابقہ اقوام کی طرف جو اللہ نے اپنے پیغمبر اور رسول بھیجے اور ان کی اقوام نے ان کو مختلف طریقوں سے جھٹلایا، اور پھر ان قوموں کے ساتھ اللہ کی طرف سے کون کون سے عذاب نازل کیے گئے اس کا ذکر بھی سورہ یونس کے اندر کیا گیا۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک دین اسلام حق ہے، سچ ہے، اور اس کے جتنے احکامات ہیں وہ من جانب اللہ ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہ کبھی کلام کیا اور نہ قرآن میں کوئی چیز اپنی طرف سے شامل کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 129 تک کے کچھ مضامین مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے سفر پر مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور منافقین میں سے ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے۔ جب مسلمان واپس آ رہے تھے تو اس وقت راستے میں ہی منافقین کے گروہ نے جا کر معذرت کرنا شروع کر دی کہ ہماری فلاں مجبوری تھی ہم نہیں جا سکے، ہماری فلاں مجبوری تھی ہم نہیں جا سکے، ہمارے پاس فلاں پریشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یعتذرون الیکم، 11واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معذرت مانگ رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، عذر چاہتے ہیں۔
آپ سے جب آپ واپس آ رہے ہیں تو اب آپ ان سے کہیے کہ اب معذرت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم جس عذر کی وجہ سے نہیں گئے تھے وہ اللہ بھی بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بھی بہتر جانتا ہے۔ منافقین جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں سے اپنے جو کیے ہوئے اعمال تھے ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر باطنی طور پر ناپاکی پائی جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان پر سخت عذاب نازل کیا جائے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِذَا انقلبتم، آپ جب واپس آ رہے ہیں تو یہ منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کی کسی بات پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کچھ اعرابیوں کا ذکر ہوا، دیہاتیوں کا ذکر ہوا، انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ دیر کے بعد آپ کی سماعتوں کی نظر کہ اعرابیوں کا ایمان کیا تھا، جو دیہاتی لوگ تھے وہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے تھے، چیزیں آپ کی خدمت میں نماز کے بعد انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 122 سورہ توبہ کے اندر کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا گروہ لازمی ہونا چاہیے جو دین کی خدمت پر معمور رہے، دین کی خدمت پر معمور ہے۔ اب مختلف شعبے ہیں نا، پوری دنیا میں مختلف شعبے ہیں، کسی شعبے کا کام ہے میڈیکل کو سنبھالنا، کسی شعبے کا کام ہے معیشت کو سنبھالنا، کسی شعبے کا کام ہے کھیل کے معاملات کو دیکھنا، کسی شعبے کا کام ہے دفاعی انداز سے ملک کو سنبھالنا، کسی کا کام ہوتا ہے خفیہ طریقے سے جو انٹیلیجنس ہوتی ہے اس حوالے سے ملکی معاملات کو دیکھنا، کسی کا کام ہوتا ہے انتظامی معاملات کو دیکھنا، اور اللہ کہتا ہے ایک شعبہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس کا مقصد دین اسلام کی حفاظت ہونا چاہیے، ناموس رسول کی حفاظت ہونا چاہیے، قرآن کی خدمت ہونا چاہیے، اور یہ شعبہ ایسا ہے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پسند کیا۔ حضور فرماتے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھنے والا ہے اور دوسروں کو سکھانے والا ہے، اس لیے کہ یہ سارے شعبے اپنی جگہ، اس پوری کائنات میں اللہ تو خالق اور مالک ہے، اس کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا منصب ہے یہ کس کا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ لہٰذا اس منصب کے ساتھ جڑنا انتہائی عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے، اس کو تحقیر کے لہجے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے مذہبی رہنما کو پوپ اور فادر کہتے ہیں۔ جو عیسائی ہیں، عیسائی وہ اپنے مذہبی رہنما کو کیا کہتے ہیں؟ فادر، پوپ کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں۔ یہودی بھی جو اپنا مذہبی رہنما ہوتا ہے ان کو فادر کہتے ہیں، اور جو مسلمانوں کا مذہبی رہنما ہے اس کا مقام بھی ایک فادر کی طرح ہوتا ہے۔ استاذ کیوں کہا گیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے کتنے باپ ہیں؟ 3۔ ایک وہ جس کے گھر میں تم پیدا ہوئے ہو، تمہارا حقیقی باپ، ایک وہ کہ جس نے تمہیں نکاح کر کے اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، تمہارا سسر، وہ بھی تمہارا باپ ہے، اور تیسرا وہ استاذ جو تمہیں اللہ رب العالمین کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے ملاتا ہے، یعنی دین کی تعلیم تمہیں دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی تعلیم بے شمار ہے، ہمارے بے شمار اساتذہ ہیں، ہم نے فزکس پڑھی ہے کچھ اساتذہ سے، کچھ سے انگلش پڑھی ہے، کچھ سے میتھ پڑھی ہوگی، لیکن کچھ ایسے ہیں جن سے ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے۔ تو ان تمام علوم میں سے اس استاذ کا مقام سب سے زیادہ ہے جس نے ہمیں قرآن پڑھایا اور قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اس کے بعد منافقین کی ایک خاصیت بیان کی کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب بھی منافقین کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کر کے کہ یہ ہمارے بارے میں صورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا وہ ان کے دلوں کے اندر چوری ہے اور ان کی چوری کھٹک رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، ہم نے تمہیں اپنا عظمت والا رسول عطا فرما دیا جو عزیز ہے، تمہیں جان سے زیادہ پیارا ہے،
اور وہ جان سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین, ایمان والوں کے لیے بڑا حریص ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں کو کسی صورت میں تکلیف نہ ہو. تمہارا تکلیف میں پڑھنا میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے. سورہ توبہ کے بعد اب آغاز ہوتا ہے سورہ یونس کا. سورہ یونس 1018 الفاظ کے اوپر مشتمل ہے اور آیات مبارکہ 109 ہے, 11 رکوع پر مشتمل ہے. اس سورہ میں سجدہ کوئی نہیں اور ترتیب کے اعتبار سے 10ویں سورہ ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سورہ یونس, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ ابراہیم, یہ جو صورتیں ہیں ان کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. الف لام را, 3 حروف سے. جس طرح الف لام میم ہے اسی طرح حروف مقطعات ہے, کٹے ہوئے حروف ہے, جہاں سے آغاز ہوتا ہے الف لام را. اس اعتبار سے یہ 4-5 صورتیں ایسی ہیں جن کو اکٹھا شروع کیا جاتا ہے الف لام را سے, اور ان صورتوں کے نام بھی نبیوں کے ناموں کے ذریعے. حضرت یونس کون سے نبی ہے؟ وہ کہ جو دریا میں سفر کر رہے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے. اور کتنے دن تک مچھلی آپ کو لے کے تو دریا میں پھرتی رہی؟ 40 دن تک. زندہ مچھلی, بہت بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کر چلتی رہی. لیکن دیکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک زندہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا. 40 دن کے بعد جب وہ مچھلی, اللہ نے جب آزادی دینا چاہی تو وہ مچھلی ایک کنارے کی طرف آئی, صحرا کی طرف. اتنے عرصہ رہنے کے بعد نا حضرت یونس علیہ السلام کا بدن اتنا کچا ہو چکا تھا, کچا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاؤں جب پانی کے اندر رکھتے ہیں آدھا گھنٹہ تو باہر نکالتے ہیں تو پاؤں پکے ہوتے ہیں, کچے ہو جاتے ہیں, کچے ہو جاتے ہیں. اندازہ کیجیے 40 دن تک جو نبی ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے ان کا جسم بہت زیادہ کچا ہو گیا تھا. تو مچھلی آئی اور اس نے آ کر آپ کو ریت کے اوپر ڈال دیا. اس نے اپنا منہ کھولا اور اللہ کا حکم ہوا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ریت کے کنارے پر ایک کچے ٹیلے کے اوپر پہنچا دیا. اللہ اکبر. دیکھیے نا خدا کی قدرت کہ ایک بکری آتی تھی, جانور جس طرح بھیڑ بکری یہ آتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو خود وہاں آ کر دودھ پلایا کرتی تھی. خود آتی اللہ کے حکم سے. اب چل پھر نہیں سکتے تھے, جسم کچا ہو چکا تھا, لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کائنات کا ذرہ ذرہ ہے, اس کے رزق کا ذمہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے کفالت کی گئی. سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ سورہ یونس اس وقت نازل کی کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے دین اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور تبلیغ دین کا گویا آپ نے حق ادا کر دیا. اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر کیا اور اپنی الوہیت پر دلیلیں پیش کی کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, یکتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, سورج کو پیدا کیا. هو الذی جعل الشمس ضیاء, جس نے سورج کو پیدا کیا روشنی کے لیے, والقمر نورا, اور چاندنی کے لیے اس نے چاند کو پیدا کیا, اور اس نے آسمان کو زینا السماء بمصابیح, اس نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین فرما دیا. اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرما دی. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ, کہ انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اذیت ہوتی ہے, تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ مجھے مشکل سے نکال دے. لیکن جب اللہ مشکل سے اس کو نکال دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر انسان مجھے بھول جاتا ہے. اور یہ کیفیت ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے. جب بھی ہم میں کوئی مشکل آتی ہے ہم مسلح کو پکڑ لیتے ہیں, اور پکڑنا بھی چاہیے, یہ کوئی غلط نہیں ہے. مشکلات دور کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اور یقین جانیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے, پوری دنیا کے دروازے بند ہو جائے, اپنے رب کے حضور آ جایا کرو, اللہ ہر مشکل کو دور کر دیا کرے گا. اور اللہ دور کرتا ہے.
ذکر کی بہت بڑی برکت ہے, نوافل کی بہت بڑی برکت ہے, صلاۃ الحاجت کی بہت بڑی برکت ہے, لیکن ہمیں صرف نہ کام تک, وہ کہتے ہیں کم تک تے نسلی دم تک, ہم پھر صرف کام تک تو نہیں رہنے چاہیے نا, کہ اگر ہمارے پاس مشکل آئی ہے تو ہم اللہ اللہ کریں, اور جب مشکل آئے ختم ہو جائے تو پھر ہم ٹوپی بھی اتار دیں, تسبیح بھی گھر میں رکھ دیں, اور پھر اس وقت ہمارا رنگ ڈنگ بدل جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے, لیکن جب مشکل آتی ہے تو تم خدا کے دروازے پر آتے ہو, اور جب ہم تمہیں آسانی عطا کرتے ہیں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میری محنت کی وجہ سے مجھے ایسا ملا ہے, حالانکہ اللہ کہتا ہے وہ میری طرف جو تم نے دعا کے الفاظ بھیجے ہوتے ہیں اسی وجہ سے میں تمہیں مشکل سے نجات عطا کرتا ہوں. اس کے بعد حضرات محشر میں مشرکین کی جو کیفیات ہوگی کہ وہ کس طرح اللہ کی رحمتوں سے خائب و خاسر ہوں گے, دور ہوں گے, نا امید ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. قرآن حکیم کے بارے میں مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی اعتراض تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کلام آپ اپنی مرضی سے کوئی ایک لفظ بھی بیان نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو آپ من و عن اسی طرح آ کر صحابہ کے سامنے اس کو بیان کر کے لکھوا دیا کرتے. 40 کاتبین وحی تھے جو مختلف چیزوں پر قرآن لکھا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو قرآن لکھوایا تھا. اس کے بعد آیت نمبر 44 میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اے لوگو اللہ تم پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. یہاں پر میں ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں. اللہ تم پر کوئی ظلم نہیں کرتا, ولکن الناس انفسہم یظلمون, لیکن تم اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہوتے ہو. ہم بعض دفعہ ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں, ہم اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جن کی پکڑ کی وجہ سے ہمیں بہت دور جانا پڑ جاتا ہے, لیکن اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم, اور ظلم کی نسبت خدا کی طرف کرنا یہ کفر لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے. ایک معاشرے کے اندر خواتین کی طرف سے اور مردوں کی طرف سے بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے معاذ اللہ معاذ, نقل کفر, کفر نباشد. کوئی بات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو نا ظلم خدا کا یہ ہوا ہے. استغفر. مجھے بتائیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا. وہ رحمان ہے, رحیم. اس نے آغاز میں اپنا تعارف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کرایا, اور خود کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ کسی شے جتنا بھی تم پر ظلم نہیں کرتا. شے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کہتے ہیں. تو جب اللہ کہتا ہے میں ظلم نہیں کرتا اور بندہ ظلم کی نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف کرے, تو یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ سخت گناہ ہے. لہٰذا یہ کفریہ کلمہ ہے. کبھی کوئی بولنے کی کوشش کرے اس کی فوراً اصلاح کیا, یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. یہ ظلم خدا والا جو لفظ ہے یہ نہیں بولنا چاہیے, صرف سکھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں, ورنہ یہ لفظ زبان سے بھی نہیں نکالنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا جو ہمارا پیغام حق ہماری امت تک, ہماری مخلوق تک پہنچاتا رہا, جو سورہ یونس کی آیت نمبر 47 کے اندر جس کا ذکر ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں قرآن کی سچی دعوت تمہارے پاس آئی, ایک نصیحت آئی, ایک شفا آئی, اور اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے, لہٰذا اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مکانات بنائے تو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے مکانوں کا رخ قبلہ کی طرف کرو, تاکہ جب تم عبادت کرو تو عبادت میں تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے اور ہم بھی اپنا گھر بنائیں تو ہمیں بھی اپنے گھروں کو بناتے ہوئے رخ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ رخ کا خیال نہیں رکھتے, واش روم ایسے بنا دیتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر کنسٹرکشن ایسی کر دیتے ہیں کہ نقشہ بناتے ہوئے ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے مکان کا رخ کس طرف, لیکن اس کے باوجود اپنے واش روم کا رخ کس طرح بنائیں گے, ایسے کر کے, یا پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے یا منہ قبلے کی طرف ہو رہا ہو. یہ صورت بنانا جائز نہیں. اس کے بعد اپنے کمروں کا رخ, اپنے بیڈ کو بچھانے کا رخ کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جس میں آپ کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ قبلہ رخ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو گویا ایذا دے رہے ہو, تکلیف دے رہے ہو.
لہٰذا گھر بناتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. اور یہاں پر ایک اور بات بھی کرو، مختصر سی بات. اللہ تعالیٰ کروڑوں روپیہ دے دیتا ہے، ہم اپنے گھر بناتے ہیں، ہم کوٹھیاں بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہمارے دین کی سب سے بنیادی چیز جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے وضو کے اہتمام ہی نہیں ہوتا، اور ہم جناب ٹانگیں اس کے اوپر رکھ کے دھو رہے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ گرتے بھی ہیں لوگ. وہ جو واش بیسن ہوتا ہے، تو کتنا ہی اچھا ہے کہ جب اتنے کروڑوں کا آپ نے ایک منزل بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، تو کم از کم وضو کی وہاں پہ کم از کم ایک بیٹھنے کی چوکی ہونی چاہیے، ایک سامنے ہمارے پاس وضو کرنے کی ایک جگہ ضرور ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، لازمی ہونی. اور اپنے دل میں ارادہ کرو جن کے گھر نہیں ہے اللہ جب بھی گھر عطا کرے تو وضو کے لیے جگہ ضرور بنائے گا، اور جن کے گھر ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جگہ دیکھیں کہ میں اپنے لیے وضو کی جگہ کس جگہ پہ بنا سکتا ہوں، تاکہ بہترین تسلی کے ساتھ. پاکیزگی کا پورا اہتمام نہیں ہوتا. وہ جو واش بیسن میں وضو کر رہے ہوتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے. وضو کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پوری احتیاط کے ساتھ سلائیڈ ایسی ہونی چاہیے کہ اوپر سے پانی گرے تو تاکہ اس پہ چھینٹے نہیں پڑنے چاہیے. پوری طریقہ کار ہے نا پورا وضو کا. تو اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 87 سورہ یونس سے گھر جا کے ترجمے والا قرآن دیکھیے گا، باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کے احکامات بھی اس میں ذکر کیے ہیں. بہرحال یہاں سورہ یونس مکمل ہوتی ہے اور سورہ ہود کی پہلی 5 آیات ہیں، بس اس کو ختم کرتے ہیں. سورہ ہود اس میں کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے اللہ کی نظر میں وہ شرک کرنا ہے. لہٰذا اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور بولے اس کی صفات میں بھی کوئی شریک. سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہے، وہ اکیلا ہے. سب مشکلیں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سب حاجتیں سننے والا کون ہے؟ اللہ. سب حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کبھی کسی کو شریک نہیں کرنا. وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے. جو امیدیں اس سے لگائی جا سکتی ہیں وہ کسی اور ہستی سے لگانا جائز اور ممکن نہیں. اس کے بعد قیامت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور بتایا گیا لوگوں کہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. اور کفار نے جو اپنے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا بغض اور دشمنی چھپائی ہوئی تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.